دوران جو ہے آپ ابھی کسی کو پیاس جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے، اور کسی نے جو تو ابھی بھی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ 15 سے 20 منٹ جو ہے یہ آپ ضرور کلام کے لیے نکالیں، کیونکہ ہم نے جی بھر کے پرستش کی، اور آج جیسا کہ یوں کہہ لیتے جب ہمارے بھائی جو ہیں ٹی وی سے وہ تشریف لائے، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وقت نکالا تاکہ ہمارے جو بچے ہیں یا بزرگ ہیں یا پرستار ہیں ان کا جو ہے گیت گانا جو ہے وہ دوسروں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے، ورشپ جو ہے وہ بھی دوسروں تک پہنچایا جائے، اور یہ ایک بہت وسیلہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں موقع دیتا ہے۔ تو آئیے کلام خدا میں سے جیسا کہ ہم نے تلاوت سنی یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس میں خدا باپ جو ہے وہ ہمیں چرچ کے مستقبل کے حوالے سے کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ دکھانا چاہتا ہے، اور وہ تمام سچائیاں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچ اور برحق۔ یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ یسٹرڈے از میموری اینڈ ٹوڈے از ہوپ، ٹمارو از ہوپ اینڈ ٹوڈے از گفٹ، یعنی کل جو ہے وہ ایک یادگار کے طور پر گزر جاتا ہے، آنے والا کل جو ہے اس میں ہمیں امید ہوتی ہے، اور آج جس میں ہم زندہ ہیں وہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ آج کے دن کو دیکھ نہیں سکے۔ مکاشفہ کی کتاب کی ترتیب اگر کلام خدا میں سے ہم دیکھیں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا نے یہ مکاشفہ یسوع مسیح کو دیا، یسوع مسیح نے فرشتہ کو دیا، اور اس کے بعد فرشتہ نے یوحنا عارف کو لکھوایا، اور آج یہ کتاب کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، چوتھی اور 5ویں آیت جو ہے اس پر ہم خاص طور پر غور کریں گے، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیکس چرچ، یعنی ایسا چرچ جو کہ بالکل سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کو دیکھیں تو اس کے متعلق لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن مکاشفہ کی کتاب وہ واحد کتاب ہے جو کہ ہم سے دوہری برکت، نہ صرف دوہری بلکہ تیری برکت کا وعدہ کرتی ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا اور اس کا سننے والا، یعنی اگر ہم اونچی آواز سے خود پڑھتے ہیں تو ہم خود بھی سنتے ہیں، یہ ہے دوہری مبارکباد، اور پھر لکھا ہے اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے جی؟ مبارک ہے۔ اور کلام خدا میں اگر ہم دیکھیں مکاشفہ کی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو تو نے دیکھی، اگر ہم اس کے چیپٹر 1 سے لے کر 5ویں باب تک پڑھیں تو یہ اس میں درج ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ باتیں جو ہیں، اور اس کے لیے ہم اس کے 6 باب سے لے کر 18ویں باب تک پڑھیں تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد وہ باتیں ہیں جو کہ مستقبل میں ہونے والی ہیں، اس کے بعد ہمیں ملتی ہیں 19 میں سے لے کر 22ویں باب تک۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یوحنا عرف جو ہے وہ پتمس کے جزیرہ میں ہے، جلاوطن ہے، اور پتمس کا جزیرہ جو ہے وہ 10 میل لمبا اور 6 میل چوڑا تھا، اور افسس سے 25 میل دور تھا۔
اور افسس شہر جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑا سیاسی، تجارتی، مذہبی اور رومی حکومت کا کہنے کے ایک بہت بڑا مرکز تھا افسس کا شہر جو ہے۔ اور یہ جب ہم پڑھتے ہیں یہ ساری باتیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی صدی کی کلیسیا جو تھی وہ ایک فتح مند کلیسیا تھی، کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو کلوری کے پہاڑ پر مصلوب ہوتے دیکھا، انہوں نے اس کے ہاتھوں اور اس کے سر اور اس کے پاؤں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا۔ اس لیے جب خداوند یسوع المسیح نے فرمایا اور انہوں نے سنا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس وقت جب انہوں نے اس پر نگاہ کی تو یسوع مسیح ایک بادشاہ کے طور پر نظر نہیں آتے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ شخصیت جس مقصد کے لیے آئی تھی اس سے فیل ہوگی، اس کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور ابلیس جو تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں جیت گیا ہوں، میرا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خداوند یسوع المسیح وہ کیا ہے جی، یہودا کا شیر ببر ہے، اور اس کو تمام دنیا پر اختیارات کیا جی حاصل ہے، کیونکہ جب وہ کلوری پر تھا، جب وہ صلیب پر تھا، اس وقت تو اس نے اندھیرے میں اپنی جان دی، لیکن وہ کیا ہے جی دنیا کا نور ہے، اس لیے کیونکہ وہ الفا اور اومیگا ہے، اور وہ کیا ہے ابتدا اور انتہا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ امن کا شہزادہ ہے، اور وہ کیا ہے جی ابدیت کا باپ ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح نے کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم خدا کو دیکھیں تو خدا جو ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خدا جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، خدا ہر چیز کو جانتا ہے، اور جب خدا ہر چیز کو جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے مستقبل پر بھی کنٹرول کرنے پر قادر ہے، اور اس پر اس کا کنٹرول ہے۔ اور اگر ہم پولس رسول کے الفاظ کو دیکھیں تو پولس رسول ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ پہلے تیموتھیوس کے خط میں کہ ہمیں اچھی کشتی لڑنے کی ضرورت ہے، اور افسیوں کے خط کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابلیس کے مقابلہ کے لیے تم خدا کے تمام ہتھیاروں کو کیا کرو جی پہن لو، 6 باب اور اس کی 11ویں آیت میں، کیونکہ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ there is no victory without fight، جب تک ہم لڑتے نہیں ہیں تب تک ہم فتح مند نہیں ہو سکتے، اور there is no dawn without night and there is no crown without Christ، کراس کے بغیر جو ہے وہ ہم تاج کو، اس زندگی کے تاج کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا ہمارے لیے منصوبہ ہے، اس کا ایک وقت ہے، اس کا ٹائم مقرر ہے، اور اس کا ایک ہماری زندگی کے لیے پلان ہے، ہماری زندگی کے لیے مقصد ہے۔ اگرچہ ہم اس مقصد پر قائم رہتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا تاج جو ہے وہ ہمیں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتح مند کلیسیا کی طرح رہیں یا ہم فتح مند کلیسیا بنیں تو ہمیں ان کی طرح سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی طرح بولنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کی طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری خوبیاں جو ہے خداوند کی فتح مند کلیسیا میں پائی جاتی ہیں، اور خدا جو ہے ہمیشہ فتح مند لوگوں کو زندگی کے درخت میں سے کھانے کو دیتا ہے، اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بھی بٹھاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب جیسا کہ ابھی ہم نے حوالے میں سے پڑھا، 2 باب اور 2 آیت میں یوحنا عارف لکھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارے کاموں کو
जानता हूं। और ये बात जो है उन्होंने 7 दफा, क्योंकि ये खतूत 7 कलीसियों को कहे गए, लिखे गए, तो ये बात जो है वो 7 दफा खुदावंद ने कही कि मैं तेरे कामों को क्या करता हूँ, ये जानता हूँ। इसका मतलब ये है कि खुदा जो है वो हमारी सोचों को जानता है, खुदा हमारे ख्यालात को जानता है, और खुदा जो जानता है कि हम क्या कुछ करते हैं। लेकिन हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि एक दिन जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम करते हैं, एक दिन हमें उसके सामने हिसाब देने के लिए हाजिर होना पड़ेगा। और उस दिन जो है हमारे लिए कोई मौका नहीं होगा। लेकिन क्योंकि खुदा जो है वो मुआफी का खुदा है, वो भला खुदा है, और खुदा हमें यीशु मसीह के खून के वसीला से जो है वो मुआफ करने पर कादिर है, अगर हम इन सारी बातों से तौबा करते हैं। तो मेरे सीसो, हमें हमेशा इस बात को जानने की जरूरत है। और आगे लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरी मशक्कत को जानता हूँ। और उसके बाद ये मशक्कत और काम में फ़र्क क्या है? काम वो होता है कि आप ड्यूटी पे जाते हैं, फर्ज करें 9 बजे शुरू होती है, 5 बजे ख़त्म, और ये आपका काम है। और मशक्कत ये है कि आप खुदा की बादशाही के लिए उससे हटकर कुछ ना कुछ करते हैं, ये आपकी मशक्कत में जो है वो काउंट होता है, ये काम में जो है वो काउंट नहीं होता। तो मेरे शिष्यों, लिखा है कि अगर हम मज़ाहमत करते हैं तो ये हमारी इस्तकामत को जो है वो बहाल रखती है। और अगर हम कभी गिर भी जाएं तो हमें उठ खड़ा होने की ज़रूरत है, और हम अपनी मंजिल पर उस सफ़र को जो है वो जारी और सारी रख सकते हैं, ताकि हम मसीह के साथ फ़तहमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। और इंग्लिश की एक कहावत है, इफ़ वी नेवर परसू वी नेवर इफ़ वी नेवर पोसेस वी विल नेवर परसू। यानी अगर हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश नहीं करते, या उसके लिए मेहनत नहीं करते, या उसके पीछे नहीं जाते, तो वो हमारे लिए नामुमकिन हो जाती है। आज के इस हवाला में 4 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात कि इसमें तारीफ़ के अल्फाज हैं, दूसरी बात कि इसमें एक शिकायत है, और तीसरी बात इसमें एक आगाही दी गई है, और चौथी बात है कि इसमें एक मशवरा भी दिया गया है। तो आइए मेरे साथ चौथी और पांचवी आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। यूहन्ना रफ़्ता मुकाशफा 2 बाब और चौथी और पांचवी आयत। इसमें यूं मरकूम है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। तो मेरे शीशों, पिछली मर्तबा पिछले बुध को हमने पैगाम सुना मोहब्बत के बारे में, और वहाँ पर लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है, जो कुछ कलाम खुदा में से हमने सुना, वो बहुत सा फल लाती है। और आज भी यही बात है कि शिकायत ये है कि तुमने पहली सी मोहब्बत क्या किया जी, छोड़ दी। अब कलाम खुदा हमें ये बताता है कि पहली सी मोहब्बत छोड़ने से मुराद ये है कि हम बरगश्ता हो गए, हम बैकस्लाइड हो गए। और जब हम खूब दौड़ रहे थे तो तब हम क्या करें जी, अभी हमारी पोजीशन ये हो गई है कि हम चलने पे आ गए, यानी हम स्लो डाउन हो गए हैं। पहले हम बड़े पुरजोश थे, लेकिन अब हमारा जोश जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम
برگشتگی کی طرف کیا ہے جی چلے گئے ہیں۔ اور ہماری بہت سی کمٹمنٹ ہوتی ہیں، ہم اپنی فیملی کے لیے کام کرتے ہیں، ہم اپنی کام کی جگہ پر بڑے وقت پر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو کمٹمنٹ کرتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے، ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ یسوع مسیح کے لیے یا اس کے پیغام کے لیے جو کہ دنیا کو سنانے کے لیے ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یرمیہ 20واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے۔ اور ایک اور انگلش کی کہاوت ہے to see evil and not say it evil is evil، یعنی اگر ہم برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کو برائی نہیں کہتے تو یہ بھی برائی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے not to act is to act، یعنی اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے پر عمل کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے not to speak is to speak، اگر ہم اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر اس کے خلاف بولیں گے نہیں تو وہ کیا کرے گی جی، بدی جو ہے وہ کیا کرے گی جی، بڑھے گی۔ ہم اس کے ساتھ کمپرومائز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یرمیہ 8واں باب اور اس کی 4-5ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے لوگ کیوں ہمیشہ برگشتگی پر اڑے ہو؟ اور یہاں یرمیہ 3 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ برگشتہ فرزندوں واپس آؤ، میں یعنی خدا تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16ویں آیت بڑی مشہور آتا ہے، سب کو آتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اور اس کے بعد 13ویں باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ یہ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کس طرح ہم اپنی پہلی محبت کو خدا کے ساتھ بحال کر سکتے ہیں، کیونکہ برگشتگی میں پڑا رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ برگشتہ شخص جو ہے وہ دنیا کا سب سے دکھی شخص ہوتا ہے۔ مصر بیٹے کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سے نوکر ہیں، میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ اور اسی طرح کلام خدا میں سے ہم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ واپس آؤ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی، واپس آ کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ برگشتگی کی حالت میں پڑا رہے۔ تو ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے تو ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی پہلی محبت جو ہے اس کو خدا کے ساتھ بحال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، بلا ناغہ مطالعہ کریں، اور بلا ناغہ علیحدگی میں خدا سے رفاقت رکھیں، لمحہ بلمحہ روح القدس کی رہنمائی میں چلیں، لوگوں کو مسیح سے متعارف کرائیں، یعنی اپنی گواہی دیں، دوسرے ایمانداروں کے سامنے اپنی جب آپ گواہی دیتے ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا بند کریں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ love is not what you say but what you do۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کیا کیا جی؟ کچھ بھی کر کے دکھایا۔ اور یوحنا کی انجیل کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو کرتا تھا وہی سکھاتا تھا۔ اس لیے ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، لیکن حقیقت میں کرتے نہیں۔ تو میرے عزیزو، آج صرف میری یہی درخواست ہے کہ یہ کہنے کی بجائے ہم کچھ کرنا شروع کریں۔ اگر ہم کچھ کریں گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ ہم واقعی خدا یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس کے شاگرد ہیں۔ تو آج کے بعد
یہ کہنے کی بجائے کیا بہت آپ سے بہت پیار کرتے ہیں جی، ہم آپ کی بہت کیئر کرتے ہیں، تو یہ کرنا شروع کریں پریکٹیکلی، تاکہ اگلے بندے کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اس کو خود ہی پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میری بہت کیئر کرتا ہے۔ تو میرے عزیز وقت ہے کہ ہم خدا کی محبت میں دوسروں کے ساتھ محبت کو پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ شیئر کریں، اور نہ صرف کہیں بلکہ عملی طور پر اس کا ثبوت دیں۔ خدا مجھے اور آپ کو آج